بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولید اعظم چیمہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم قانون کے بڑی اہم موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ ہو، چاہے وہ سول ہو یا فوجداری ہو، اس میں گواہان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اکثر نئے آنے والے وکلاء اور سائلین بار بار پوچھتے ہیں کہ گواہان کون ہوں گے اور عدالت میں ہم کن کو بطور گواہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارا جو آرٹیکل 3 ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا آرٹیکل 3 ہے، وہ میں آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ Who may testify? All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind or any other cause of the same kind۔ اس میں آرٹیکل 3 نے ہماری رہنمائی کی کہ ہر بندہ، ہر پرسن، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ جوان ہے، وہ گواہی دینے کے قابل ہے اور اس کو بطور گواہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن unless اس میں کچھ قدغن، کچھ حدود و قیود بتائی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے وضاحت کرنا میں ضروری سمجھوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر بندہ گواہی دینے کے قابل ہے until اور unless وہ پریونٹڈ ہو کہ جو کویسچن اس سے کیے جائیں دوران گواہی، اس سے سوالات پوچھے جائیں، وہ ان کا بہتر طریقے سے جواب دینے کے قابل نہ ہو، یا وہ ریشنلی جواب نہ دے سکے، یا کویسچن کو انڈرسٹینڈ سمجھنے سے قاصر ہو، وہ بندہ گواہی دینے کے قابل نہیں۔ یا پھر وہ بندہ ٹینڈر ایئرز، بہت کم عمر کا ہو یا بہت زیادہ عمر کا ہو، بہت چھوٹا بچہ ہو یا بہت بزرگ بندہ ہو، یہ بھی ایک اس کو بطور گواہ بننے سے باہر نکال دیتی ہے یہ چیز۔ یا وہ بیمار ہو، بیمار ممکن ہے اس کو کوئی بیماری، دماغی بیماری ہو، ممکن ہے اس کو بیماری کوئی جسمانی بیماری ہو، اگر اس بیماری کی وجہ سے وہ ریشنل آنسرز نہیں دے سکتا کویسچنز کے، یا کویسچن کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہ بندہ بھی گواہی دینے کے قابل نہ ہے، وہ عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن ان تمام لوگوں کے بعد تمام لوگ جو آنے والے ہیں، ان کے علاوہ تمام گواہی دے سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for forgery or giving false evidence۔ وہ بندہ بھی گواہی نہیں دے سکتا جو کہ عدالت سے آگے ہی جھوٹ بولنا، عدالت کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہو، یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ ہو، وہ بھی دوبارہ گواہی نہیں دے سکتا۔ آگے ہے، provided further that the provisions of the first proviso shall not be applied to a person about whom the court is satisfied that he has repeated thereafter and amended his ways۔ وہ بندہ بھی گواہی دینے کے قابل نہیں جس کے بارے میں عدالت اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہر دفعہ اپنا سٹانس بدل لیتا ہے، ہر دفعہ نئی بات کرتا ہے، اس طرح کا بندہ بھی جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں رہتا عدالت میں۔ آگے ہے، provided further that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualification prescribed by the injunction of Islam as lays down in the Holy Quran and Sunnah for witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available۔ اب وہ بندہ بھی جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا جو کہ قرآن اور سنت نے جو پیرامیٹرز ایک گواہ کے بیان کیے ان کو وہ پورا نہیں کرتا، وہ بھی عدالت میں بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتا۔ اب آگے ایک بہت اہم بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لونیٹک۔ اب لونیٹک لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو مجھے بہترین لفظ ملا وہ ہے مجنون، یا مفوق الحواس فرد جو ہے وہ لونیٹک میں آئے گا۔ اب پاگل اور لونیٹک میں فرق یہ ہے کہ پاگل جو ہوتا ہے وہ
परमानेंटली पागल ही रहता है, हर वक्त वो पागल होता है। वो दिन को भी उसकी स्टेट ऑफ माइंड अब नॉर्मल है और रात को भी किसी टाइम भी वो नॉर्मल नहीं होता। लेकिन लुनेटिक बंदा जो है वो उसकी कैटेगरी ये है कि सम टाइम या हालातों वाक़यात के हवाले से वो थोड़ा सा अपनी सेंसेस से दूर हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा वो बड़ी समझदारी से बातें कर रहा होता है और क्वेश्चन को समझ रहा होता है, आंसर दे रहा होता है। लिहाजा लुनेटिक बंदा जो है वो गवाही देने के काबिल है, वो अदालत में बतौर गवाह पेश हो सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जब वो गवाही देने आए उस टाइम वो लुनेटिक की कंडीशन से बाहर हो, उस टाइम वो प्रॉपरली क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहा हो और नॉर्मल हालत में हो, वो बंदा भी जो है वो गवाही देने के काबिल है। अब नतीजा इस बात का ये निकला कि हर बंदा गवाही दे सकता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्ची है या किसी भी एज का है। लेकिन जो पीछे कंडीशंस हमने बयान की उनको अगर वो पूरा करता है तो वो अदालत में बतौर गवाह पेश हो सकता है और गवाही दे सकता है। और जो गवाही है, जो शहादत है, वो एक केस को सच्चा साबित करने के लिए और झूठा साबित करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। ये ऐसे ही है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल लाजमी है, मटेरियल के बगैर वो बिल्डिंग नहीं बन सकती। इसी तरह एक फ़ाइल केस के लिए उसको कंक्लूजन के लिए अदालत को गवाह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गवाह भी वो जो इन कैटेगरीज़ में आता हो। अगर वो इन कैटेगरीज़ से बाहर है जो मैंने ऊपर बयान की तो वो बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लर्न लॉ विद वलीद चीमा यूट्यूब पर सर्च करें, उस पर वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।